السلام علیکم۔ آج دوستوں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، سننا، اور پھر جو بھی آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے اس پہ اللہ کا نام لے کر عمل کرنا۔ اللہ میری اور آپ کو یہ ویڈیو ہدایت کا سبب بنے۔ دیکھیں، آج کل دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایجاد ہوتی ہے نا، یا تیار ہوتی ہے یا بنائی جاتی ہے، کوئی مشین ہو کوئی بھی، تو اس کے ساتھ وہ کمپنی جو ہے نا وہ اپنا ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھ دیتی ہے جس کو انگلش میں بولتے ہیں مینول۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ مشین، وہ گاڑی، وہ جو بھی بڑی سے بڑی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو، اگر تو آپ اس مینول کے حساب سے چلیں گے، جیسے اس نے لکھا ہوا ہے اس کو آپریٹ کریں گے، تو انشاءاللہ یعنی کہ وہ چیز پائیدار بھی ہوگی، وہ چلے گی بھی۔ تو اگر آپ اس کو یعنی کہ مینول کے الٹا چلائیں گے تو وہ چیز نہ تو چلے گی اور ہو سکتا الٹا آپ کا نقصان ہو۔ بالکل اسی طرح جب خالق کائنات نے انسان کی تخلیق یعنی کہ آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، تو اس نے جب آدم کو مٹی سے بنا دیا، مکمل ہو گیا، سجدوں یعنی کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، وہ بھی ہو گیا، ابلیس نے انکار بھی کر دیا، ایک یعنی کہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت آدم اور ہوا کا سلسلہ ہوا، پھر یعنی کہ جنت میں گئے، پھر جنت سے شیطان نے ورگلایا تو پھر جنت سے بھی نکلنا پڑا، حتیٰ کہ پھر زمین پہ آئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کائنات کا یعنی کہ یہ مخلوق کا جو تھا نا، جن کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے جو زمین پہ مخلوق آئی تھی وہ جن تھے، تو ان کو آگے پیچھے کیا اللہ نے، یعنی کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں بھگا دیا، تو اس کی جگہ پھر آدم کو دے دی، انسان کو دے دی۔ تو یہ معاملے چلتے رہے، اللہ یعنی کہ اپنے بندوں کو بھیجتا رہا، ساتھ صحیفے بھی، کتابیں بھی بھیجتا رہا، تو سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے، کیونکہ یہ سلسلہ جو تھا نا مکمل کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ لا کر یہ معاملہ مکمل بھی کر دیا، اور آگے نبوت کو بھی مور لگا دی، ختم کر دی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ آخری نبی ہوں گے۔ تو یہاں جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ یہاں بند کر دیا کہ ابھی کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اس وقت کیا کیا کہ اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا، اس کا نزول شروع ہوا، تو قرآن پاک آیا، اللہ نے قرآن پاک کو بھی مکمل کر دیا۔ قرآن پاک ہے کیا؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ قیامت تک چلے گی، قیامت پہ جا کر یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ اور اللہ کا نام رہ جائے گا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہ وہاں تک جانے کا
وہاں معیشر میں بچنے کا، کامیاب ہونے کا، یعنی کہ یہ سارا سلسلہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بس یہ نبوت کا سلسلہ ختم، تو اللہ نے کتاب بھی نازل کر دی، وحی کی شکل میں تھوڑی تھوڑی آتی رہی، وہ بھی مکمل ہوگی، جس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حدیث قدسیہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل آ کر یعنی کہ واقعات بھی سناتے تھے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں تھے، وہ حدیث قدسیہ میں چلے گئے۔ باقی جو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک سے نکلا، وہ ہمارے لیے سنت اور حدیث بن گیا۔ تو ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی مکمل کر دیا، دین بھی مکمل کر دیا، تو ابھی یہ دین کو یعنی کہ سمجھانے کے لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا، وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو واقعات حالات کے مطابق حضرت جبرائیل آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی کہ وحی کی شکل میں کہ یہ یعنی کہ قرآن پاک کی کوئی آیت آ گئی، کوئی صورت آ گئی، جیسے بھی اللہ نے سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ قرآن پاک اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی کہ یہی سب مل لے، جہانوں کے لیے یہ سب مل لے۔ انسان تو ٹھیک ہے، انسان تو سب سے افضل اللہ نے بنا دیا، جہانوں کے لیے یہ ایک مینول، یعنی کہ انسان کو، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ آج کوئی بھی مشین بنے گی تو اس کے ساتھ اس کی مینول ہوگی، کتابچہ ہوگا، تو اللہ نے جب یہ سارا سلسلہ انسان کا کیا تو ساتھ میں ہماری مینول دے دی۔ تو ابھی وہ مینول تو آ رہی تھی، تو اللہ نے اس کے دیکھیں نا، گاڑی کا جب گاڑی اسمبل ہوتی ہے تو اس کا جو انجینئر ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی شو روم میں جائیں تو وہ جو سیلز مین ہوتا ہے نا، انجینئر، وہ آپ کو اس کی پوری ڈیفینیشن گاڑی کی بتائے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہ کیسے کیسے سر۔ تو اللہ نے جب یہ انسان کا سلسلہ شروع کیا، اس کائنات کا، اس دنیا کا سلسلہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دین مکمل کر دیا، تو اللہ نے یہ جو قرآن پاک ہے، جس کو کہ دوسری شکل میں یہی سمجھے انسان کی مینول، تو اللہ نے اس میں ہر چیز رکھ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور انجینئر کہ ابھی یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ اس مینول کے حساب سے کیسے آپ نے چلنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو کیسے یعنی کہ میرے پاس آنا ہے۔ تو اگر آج کا انسان یا آنے والا انسان اس مینول کو لے کر چلے کہ اس کے حساب سے چلے گا تو وہ یہاں بھی کامیاب آبے گی۔ ایک مثال لے لیں، گاڑی ہے، انجینئر آپ کو یعنی کہ وہ مینول آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ پٹرول ٹینک ہے، اس میں پٹرول ڈالنا ہے، یہ اس کا ریڈیٹر ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے، باقی بھی چیزیں یہ ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں، یہ۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں میں تو مینول کے حساب سے نہیں چلوں گا، میں تو پٹرول کی جگہ پانی ڈالوں گا، پانی کی جگہ یعنی کہ پٹرول ڈالوں گا، تو کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ تو گاڑی چلے گی نہیں۔ تو اگر آپ یعنی کہ اس کا سوئچ آن بھی کریں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹری کے قریب ابھی پٹرول چلا گیا نا، ریڈیٹر میں آپ نے پٹرول ڈال دیا نا، تو وہ ہو سکتا ہے وہ ادھر تھوڑا باہر بھی گر گیا ہو، تو جب بیٹری شارٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے گاڑی کو آگ لگ جائے۔ یعنی ہوا کیا کہ آپ نے مینول کے الٹ کیا تو آپ نے گاڑی جلا دی، اپنا نقصان کر دیا۔ بالکل اسی طرح اگر آج کا انسان اور آنے والا قیامت تک کا انسان اگر اس مینول کے حساب سے نہیں چلے گا تو وہ
اپنے آپ کو بھی برباد کرے گا اور اپنا یعنی کہ پراپرٹی، اپنے اولاد یہ وہ جو بھی ہوں گے ان کو بھی برباد کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انجینئر، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے ہمارے لیے بطور انجینئر اللہ نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کریں اور پھر کر کے دکھائیں۔ تو انہوں نے ہمارے سامنے یعنی کہ ہر چیز جو تھی کامیابی کے لیے، یعنی کہ گاڑی کو صحیح آپریٹ کرنے کے لیے جو بھی چیز تھی ہر چیز کو کھول کے ایک ایک پرزے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بھئی اس کو ایسے یعنی کہ اسمبل کرنا ہے، ایسے چلانا ہے۔ تو اگر آج کا انسان جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اگر وہ مینول کے حساب سے، انجینئر کے انسٹرکشن کے حساب سے نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ تو اگر آج کا انسان اس مینول کے حساب سے نہیں چلے گا، انجینئر کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دفعہ برباد ہو جائے گا۔ یعنی کہ دوسری سائڈ پہ آ جائے دین میں، اگر آپ اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان کر چلتے تو آپ تو بہت برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو سب سے جب افضل ہوئے تو اللہ نے اپنے بعد ان کو رکھا ہوا ہے، اس کے بعد کائنات ہے، سارے سلسلے۔ تو اگر وہ جو مڈل میں ہیں جن کو اللہ نے دیکھا نا قرآن پاک میں اللہ نے کہا فرشتوں کے سامنے کہ میں یعنی کہ اپنا خلیفہ یعنی کہ نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے تھوڑا یعنی کہ وہ شک کیا کہ بھئی یہ اللہ کے کیا کرنے لگے، جب ہم ہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ تو وہ یہی تھے نا کہ اللہ نے انسانوں میں سے یعنی کہ خلیفہ بنانا تھا، تو اللہ نے جب اپنا خلیفہ بنا دیا، سب کچھ ہو گیا، تو ابھی یعنی کہ جو میں جہاں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے قیامت تک، جو آنے والا جو ہونے والا ہے، صرف اس میں سے ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ کیونکہ انجینئر جب بتاتا ہے نا آپ کو گاڑی کی ڈیفینیشن، تو اس وقت آپ انجینئر نہیں ہو جاتے، نہ ہی آپ کو ہر چیز کا 100% پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا، ڈرائیور سیٹ پہ اس گاڑی کو آپریٹ کرنے کے لیے، تو ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انجینئر نے تو آپ کو گاڑی کی ڈیفینیشن سب کچھ تو بتا دی، لیکن ابھی تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ نے آپریٹ کرنا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا، ابھی ہمیں یعنی کہ اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم گاڑی کو بیٹھے ابھی ڈرائیو کرنی ہے گاڑی، تو ابھی ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر تو ہمیں مینول کے حساب سے چلنا ہے کہ بھائی گاڑی کی مینول کیا کہتی ہے، پھر جو ڈرائیور کی ٹیکنیک ہے وہ آپ کو اپنانی پڑے گی۔ جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی، ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، روزہ رکھ کے دکھایا، ہر چیز حج کر کے دکھایا، یعنی وہ ٹیکنیکل چیزیں جو تھی وہ سامنے آپ کے رکھ دی گئی۔ اب آپ بھی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کے ہیں، ابھی آپ کی جو یعنی کہ ٹیکنیک ہے، جو بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کیسے اس کو چلانا ہے، کیسے گیئر بدلنا ہے، کیسے کلچ کو بدلنا ہے، یعنی وہ سب آپ کے سامنے آ گیا۔ ابھی آپ یعنی کہ گاڑی کو چلانے لگے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ نے دین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر سمجھ لیں کہ آپ ادھر گاڑی چلانے لگے، ادھر آپ نے یعنی کہ دین کا اپنی زندگی کو ایک نئے روپ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ڈرائیور جب بیٹھ جاتا ہے گاڑی پہ تو وہ ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے نا، کیونکہ مالک بن جانا کوئی آسان یعنی کہ کوئی کام نہیں، لیکن اس گاڑی کو چلانا جو ہے نا صحیح طریقے سے آپریٹ کرنا، وہ ایک کام ہے۔ تو ابھی آپ ڈرائیور بن گئے بیٹھ کے، ابھی آپ پہ جو ذمہ داری آتی ہے، ابھی آپ روڈ پہ نکلتے ہیں
کبھی آپ کے سامنے سائیکل آ جاتا ہے، کبھی کوئی جانور آ جاتا ہے، کبھی کوئی رکشہ آ جاتا ہے، کبھی ساتھ والا کوئی یعنی کہ گاڑی تیز ابھی کیا ہے، یہ آپ کا امتحان شروع ہو گیا، یعنی کہ ابھی آپ کے لیے ہر سائڈ سے آپ دیکھیں گے مشکلیں مشکلیں مشکلیں، کوئی پریشانی ہوگی، کبھی آپ کو بریک لگانی پڑے گی، کبھی کو پیچھے سے آ جائے گا، کبھی کو آگے سے آ جائے گا، جیسے روڈ پہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے ابھی یہاں جا کر آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، یعنی ابھی آپ نے دین تو اپنا لیا، مسلمان تو آپ ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کا کتابچہ بھی ہے، آپ کو انجینئر نے سمجھا بھی دیا ہے، ابھی کیا ہے، ابھی آپ نے اپنے آپ کو آپریٹ کرنا ہے، جیسے گاڑی کو آپ نے ڈرائیو کرنا ہے، آپریٹ کرنا ہے، ایسے ابھی آپ دنیا میں آ گئے ہیں، جیسے ڈرائیور، ابھی یہ ڈرائیور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان سب مشکلوں کو، یہ جو پریشانیاں ہیں، کوئی گاڑی آگے آ جاتی ہے، کوئی پیچھے آ جاتی ہے، کبھی کوئی لگا بھی دیتا ہے، کبھی کوئی گاڑی کو چریٹ لگ جاتی ہے، یعنی کہ بہت کچھ جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، کبھی یعنی کہ آپ کو فوراً بریک لگانی پڑتی ہے، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو آپ میں یعنی کہ دین میں یہ سب آئیں گی، آپ کے لیے سب مشکلیں آئیں گی، سب پریشانیاں آئیں گی۔ اچھا، ابھی وہ ڈرائیور اس کو ٹیکل کیسے کرتا ہے، ہینڈل کیسے کرتا ہے؟ اگر تو ڈرائیور سمجھدار ہوگا، اس میں انسانیت ہوگی، تو وہ ان چیزوں کو پازیٹیو لے گا، نیگیٹو نہیں لے گا، یعنی کہ بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے مسکرا دے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے یہاں ایک بچہ ہے، اس کا نام احسان ہے، تو میں ایک دو بار میں اصل میں جب اپنے ایریے سے باہر نکلتا ہوں سٹی کی طرف، تو میں گاڑی ڈرائیو نہیں کرتا، میری کوشش تھی پہلے تو سب سے پہلے میرے تقریباً میرے حساب سے 30 سال سے میری گاڑی، میرا اپنے ایک محلے کا بچہ ہے، بڑا یعنی کہ خدمت گار ہے، اور یہی سمجھ لے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد علامہ اقبال، ان کا شیدائی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بابر بھائی، ان دونوں کا شیدائی اور بابر بھائی، اور خدمت خلق کا بادشاہ، تو وہ تقریباً ماشاءاللہ 25-30 سال سے میری گاڑی چلا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ڈرائیور ہے، نہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہے، تو وہ شوقیہ یعنی کہ میری گاڑی وہ تو کبھی کبھار میں وہ جیسے میں نے احسان کا نام لیا، وہ بھی بچہ اچھا ہے، تو وہ کبھی میں اس کو وہ کہتا ہوں چلو آؤ آپ میرے ساتھ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو اسٹیئرنگ کے اوپر آپ دیکھیں آپ اسٹیئرنگ پکڑتے ہیں، میں بھی پکڑتا ہوں، وہ اسٹیئرنگ کے اوپر دونوں ہاتھ یعنی کہ جیسے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے نہیں ہیں، وہ اسٹیئرنگ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتا ہے۔ میں نے ایک دن اس کو بولا، میں نے بولا احسان، مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ اسٹیئرنگ پکڑتے ہیں، آپ اسٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جیسے آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مجھے بولتا ہے جوئی صاحب میں اس لیے کہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو میں یعنی کہ جب وہ دوسرا آدمی گاڑی روکے گا میرے سے بات کرنے کے لیے، تو میرے اسٹیئرنگ کے اوپر ایسے ہاتھ ہوں گے کہ دیکھ بابا معاف کرنا، میں یعنی کہ کمزور ہوں، تو وہ ایسے جیسے میں نے ہاتھ باندھے وہ اسٹیئرنگ کے اوپر عموماً ایسے ہاتھ، جب اس نے مجھے یہ کہا تو اچانک ہم دونوں کیونکہ جا رہے تھے، تو وہی ہوا کہ اس کو فوراً بریک لگانی پڑی، تو وہ دوسرا جو تھا وہ تھوڑا اس نے آنکھیں نکالی، اس نے ایسے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، وہ بڑا شرمندہ ہوا، دوسرا جو تھا پہلے تو وہ گرم ہونے لگا پھر وہ شرمندہ ہوا جو ایسے، تو میں نے بولا یہ زندہ باد، تو بولتا ہے کہ یہ میں چوئی صاحب پہلے ہی میں کمزور ہوں، تو دیکھیں ابھی یہ بھی گاڑی چلاتا ہے، بابر بھائی بھی گاڑی چلاتا ہے، اس بچے کا بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، یعنی کہ وہ کبھی کبھی جذبات میں آ جاتا ہے، وہ یعنی کہ
اس بچے کی طرح نہیں ہے، وہ کبھی ڈٹ جاتا ہے تو لیکن ہے دونوں ہی ماشاء اللہ۔ بابر بھائی تو ہے ہی نا، میں جیسے میں نے بولا نا خدمت کا خلق کا بادشاہ ہے۔ اچھا، تو ابھی دیکھیں میں نے جیسے ایک بچے کی آپ کو مثال سنائی، اسی پہ دوسرا ایک ڈرائیور لے لیں، یعنی کہ میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا، میں بابر ہی گاڑی چلا رہا تھا تو وہ وین پہ تھا، وہ پنڈی جا رہی تھی وین، ہم سیالکوٹ سے نکلے تو اندازہ لگایا اس نے وین کو، یعنی کہ سائڈ پہ کوئی سواری اٹھانی تھی، اس نے وین کو ایسے یعنی کہ سائڈ پہ لے گیا، بالکل ہماری گاڑی لگنے لگی، یعنی کہ اس نے تھوڑی بھی سپیس نہیں دی ہمیں تو ہمارے آگے گاڑی کر دی۔ ابھی یہ یعنی کہ بڑی مشکل ہم بچے، چلو بریک لگ گئی وہ، تو وہ اس نے پرواہ نہ کی، بابا اترا، اس نے جا کر اس کو بولا نا یہ تو نے کیا کیا، تو جناب وہ بھی نا باہر نکل آیا، یہ ایک دوسرے کے یعنی کہ ایک قسم کے گلے شروع ہو گئے، پھر میں بیچ میں گیا، پھر میں نے ان کو چھڑایا۔ تو کبھی کبھی یعنی کہ ڈرائیور جو ہے نا وہ بیچارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو بابر بھائی میں کبھی کبھی یہ ہے وہ جذبات پا جاتے ہیں، تو دوسرا تو میں نے بولا نا وہ پہلے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں یعنی کہ مینول انجینئر نے آپ کو بتا دیا، ابھی آپ ڈرائیور بیٹھے ہیں، آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کیسے، ابھی اس ساری بات کا لب لباب دیکھیں، اگر تو آپ پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، حالات تو دنیا کے حالات تو ایسے ہی ہیں، یہ تو نہیں نا کہ آپ سارا دن بڑے سکون سے گزاریں گے، یہ جو اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا نا کہ بھائی میں نے تیرے کو پیدا کیا ہے، ابھی میں تیرا امتحان لیتا رہوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے امتحان بھی ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھی، کہ میں دیکھوں یہ بھائی کہاں تک صبر برداشت کو قائم رکھتا ہے، انسانیت کو قائم رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہاں میں آپ کو ایک اور سائٹ پہ لے جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق، حسن اخلاق کیا ہے، تو اس نے بولا قرآن پاک۔ تو دیکھیں نا ابھی کہاں چلی گئی بات کہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ گیا، مینول انجینئر ہر چیز اس کے سامنے ہے، ابھی ڈرائیور کو کہاں جانا ہوگا؟ اخلاق کی بلندیوں پہ، یعنی کہ جب آپ مسلمان ہو گئے، ایمان آپ نے قبول کر لیا، اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو ابھی آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ بلندیوں پہ۔ کیوں؟ جس اللہ نے اپنی کتاب اتاری، جس یعنی کہ پیغمبر پر اتری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کی یعنی کہ اخلاق کی ایک مثال بن گئی، حسن اخلاق بن گیا۔ تو جب جس نے ہمیں سب کچھ سکھایا، سب کچھ دکھایا، کیونکہ اللہ کا تو پیغام تھا نا، اللہ تو ہمارے پاس نہیں نہ آیا کہ بھائی تم یہ کرو وہ کرو، اللہ نے تو اپنے حبیب کو بولا کہ بھائی آپ ابھی ان کو کر کے دکھا دو، تاکہ کل یہ میرے سامنے آئے تو یہ کہے کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے تھا۔ تو ابھی کیا ہے؟ دی اینڈ، دین مکمل ہو گیا، ہر چیز مکمل ہوگی، تو مکمل ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے۔ ڈرائیور کا اگر اخلاق اچھا ہوگا، اگر اس کے ساتھ پیسنجر ہوں گے، ریلیٹیو ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، وہ بھی خوش، ڈرائیور بھی خوش، سفر بھی بڑا خوش۔ تو اگر آپ بھی یعنی دین میں اگر آپ اخلاق کے یعنی کہ بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے، اخلاق میں آپ اچھے ہوں گے، تو کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ معاشرہ، آپ کے رشتہ دار، گھر والے، وہ بھی سب خوش ہوں گے۔ تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، یعنی کہ سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ ہے اخلاق۔ ٹھیک ہے، دوسرے سے ہو جاتا ہے درگزر، صبر، معاف،
ابھی دیکھو نا، اگر وہ ہمیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ یار ہماری اتنی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو ہم بطور انسان اگر دوسرے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ معاف کر دیں، درگزر کریں. میں کل ہی سن رہا تھا، جن لوگوں کے نام یعنی کہ آگے آئے ہیں، ان کے اخلاق دیکھو. صحابہ کے کیا تھا؟ اخلاق تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تیار کیا تو سب سے پہلے دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مکہ میں کیا کیا؟ مکہ میں تو کوئی یعنی کہ تبلیغ نہیں تھی، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں تھا. مکہ میں تو صرف انسان بنا رہے تھے. اخلاق، انسان کیا ہوتا ہے، یعنی کہ انسانی تربیت ہو رہی تھی مکہ میں. وہ تو مدینہ میں جا کر تو پھر کیونکہ اللہ نے اس دین کو مکمل کرنا تھا، تو اللہ نے پھر سارے راستے کہ بھئی ابھی قیامت تک جو ہے نا یہ سلسلے رہیں گے. مدینہ ریاست سے جو چیزیں میں نے یعنی کہ آپ کے سامنے رکھتی، بس اسی پہ دنیا یعنی کہ چلتی رہے گی قیامت تک. وہ تو ایک ہمیں ایک راستہ دیا گیا تھا، ہمیں ایک پاتھ دیا گیا تھا. وہ تھا ہمارا کہ بھئی ابھی اس کے بعد، کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں. تو اس لیے کتاب بھی آپ کے سامنے ہے، سنت بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی کیا ہے؟ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے ڈھونڈیں. تو میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں، میری کوشش ہے، میں یعنی کہ اس مینول کو بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں، ہر طریقے سے، ترجمہ، تفسیر، تشریح، ہر طریقے سے. تو میں اس میں یہی چیز دیکھ رہتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے اس مینول میں ہے تو میرے لیے، انسان کے لیے، لیکن اس میں سے خاص اس نے مجھے یعنی کہ کون کون سی چیز ہے جس کے لیے مجھے کچھ پابند کیا ہوا ہے، تو میں وہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب کوئی مل جاتی ہے تو ادھر سے حدیث کی مدد لیتا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں یعنی کہ اس کو اپنا لوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو 100% تو ہم ہو نہیں سکتے، انسان غلطیاں کریں گے. حال ہی میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو زیادہ یعنی کہ بخار ہو گیا. تو جب آپ کو پتہ نا فیور ہو تو پھر آدمی کا اسپیشلی وہ دماغ کو پکڑتا ہے. تو زیادہ تھا، ہو سکتا ہے 104 ہو. تو میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ بیٹی یعنی کہ ہاسپیٹل کی طرف رخ کریں. تو ساتھ ہی میں نے سوچا، میں نے بولا یار اس سے تو میں بات کر لوں. تو میں نے جب اس سے کہا، میں نے بولا ٹھیک ہے، میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں، تو ابھی جانے دے. تو میرا اللہ ایڈا کریم ہے، ایڈا رحیم ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے، ابھی میں تیرے کو یعنی کہ تھوڑا ٹھیک کرتا ہوں، لیکن ہاسپیٹل تو میں نے لکھا ہوا تھا نا کہ تو نے جانا ہے، وہ تو جائے گا. لیکن یہ ہوا کہ میرا وہ جو سچویشن تھی نا، وہ جب میں نے اس سے بات کی تو اس کریم نے، اس میرے یار نے یعنی کہ اسی وقت مجھے تھوڑا سا یعنی کہ ریلیف دے دیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو چل پھر سکتا ہے، جا ابھی ہسپتال. میں وہاں گیا، وہاں صرف اس نے جیسے، کیونکہ اس نے پہلے لکھا ہوا تھا نا کہ میں نے اسپتال جانا ہے، وہاں ڈاکٹر نے مجھے دیکھنا ہے، ادھر ڈرپ لگانی، یہ وہ سارا ہوا. یعنی کہ 2 دن میں وہاں رہا. لیکن جو ہی میں ہاسپٹل میں انٹر ہو گیا تھا نا، میرا فیور وغیرہ جو تھا نا وہ کافی بہتر تھا سب کچھ. تو یہ کیا ہے کہ جب میں نے اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے اپنا کام دکھا دیا، کیونکہ وہ بڑا رحمان ہے. اس کو یعنی کہ اس کی طرف رجوع تو کرے. میں تو اس کو یعنی کہ یہی سب ملے، میں تو کہتا ہوں وہ میرا یار ہے. میں تو ہر وقت جب بھی اس کو پکارتا ہوں میں بولتا ہے میرے یار، میری مددگار ہیں. تو ہنستے ہوئے. تو کوشش کیا کریں آپ اپنے اخلاق کو نا بلند کریں، دین پہ چلنے کی کوشش کریں.
اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، پھر دیکھیں مزہ کیسا آتا ہے زندگی کا۔ آپ کی یہاں بھی زندگی پرسکون، آگے بھی پرسکون۔ تو اگر آپ نہ مینول کی مانیں نہ انجینئر کی مانیں، اور سیٹ پہ بیٹھ کر بھی آپ کا ایٹیچیوڈ صحیح نہ ہو، یعنی کہ بد اخلاق ہوں، تو پھر دیکھ لیں کیا اثر ہوگا، ہیں؟ چلو ایک دو بار تو آپ کسی کو لگا دیں گے، پھر کوئی آپ کو بھی صحیح ٹھوک دے گا، ہیں؟ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو ہوش ہی نہ آئے۔ تو اس لیے کوشش کریں میرے بھائیوں کہ دین کو اپنائیں، اخلاق کو بلند کریں۔ انسانیت اسی میں ہے۔ آج ہمارا رونا کیا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ ہم مادی دور میں جا رہے ہیں، مادہ کے پیچھے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چھوڑو ان چیزوں کو، اللہ رازق ہے، اس پہ یعنی کہ بھروسہ کریں، وہ دینے والا ہے۔ اس نے جو آپ کا رزق لکھ دیا وہی آپ کو ملے گا۔ دیکھو نا، چور چوری کر کے روٹی کھاتا ہے تو کیا یعنی کہ وہ اس کی بہادری ہوتی ہے؟ نہیں، اس نے حرام مانگا، اس کو حرام، اس نے بولا ٹھیک ہے جاؤ حرام لے لو۔ جس نے حلال مانگا اس کو حلال دیتا ہے۔ تو رازق وہ ہے۔ یہ نہ کریں کہ وہ بولیں، یعنی کہ ہم بولتے ہیں رازق وہ ہے لیکن ہم رزق کے لیے بھاگیں۔ وہ بولتا ہے میری عبادت کرو، تو ہم بولیں گے ہم تیری عبادت نہیں کریں گے لیکن رزق کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ نہیں، اس نے بولا میری عبادت کرو، رازق میں ہوں، میں رزق دوں گا۔ تو آپ اس کی عبادت کر کے دیکھیں، اس کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اگر آپ ادھر نہیں جائیں گے تو پھر رزق آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے ذلیل ہو جائے۔ قرآن پاک میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اگر تیرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں تیرے کو اتنا مصروف کر دوں گا کہ تیرے پاس تیرے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھ لیں آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ صبح سے شام تک پاگل ہو جاتے ہو، بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے، تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ وہ ہم نے الٹا کر دیا۔ اس نے بولا تمہیں میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، آپ نے بولا نہیں عبادت ہم نہیں کرنی، ہم رزق کے پیچھے بھاگنا۔ اس نے بولا بھاگو پھر۔ تو ابھی بھاگ بھاگ کے تھک گئے نا، یعنی کہ کچھ کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اگر میں نے تو دیکھا ہے پاکستان میں، اللہ معاف کرے، اگر کوئی بڑا بھی امیر ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو غریب ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ کیوں؟ دھیان تو ہے پیسے کی طرف، اللہ کی طرف تو دھیان ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے حبیب کی مان کر چلو، یہاں بھی سکون، آگے بھی سکون۔ والسلام۔